اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ لوگ بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی صرف کا، کبھی نفس کا، کبھی صبر کا۔ امید پہ دنیا قائم ہے، اگر ہم انسان امید چھوڑ دیں تو پتہ چلے کہ زندگی بہت بے رنگ ہے۔ زندگی کی خوشیاں امید سے جڑی ہیں، تبھی تو کہتے ہیں نا امیدی گناہ ہے۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف کر سکتے ہو، اور معاف کرو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو جان لے کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بناتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور دوسرا آپ کا خدا۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ایک جہاد میں خون کا اور دوسرا خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا۔ دو قدم اللہ کو بہت پسند ہے، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار صفائی نہ دینی پڑے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے کا۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ بزرگ نے کہا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ کسی نے برف سے پوچھا کہ تم اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ انسان کا ماضی بھی مٹی اور مستقبل بھی مٹی، تو غرور کس بات کا؟ زندگی میں ہمیں اللہ پاک بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم انہیں بھول کر بس حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو اللہ کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ مسکراتے رہے، یہ ایک سستی دوا ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ انسان 3 وجہ سے بدل جاتا ہے، وہ جس کو ہدایت مل جائے،
یا وہ جس کی زندگی میں کوئی خاص آ جائے، یا وہ جس کی زندگی سے کوئی خاص چلا جائے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ زندگی میں ہر انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور غم بھی، لیکن ہم خوشیاں بھول کر غم یاد رکھتے ہیں۔ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ دکھ کبھی نہیں ملتے، بس ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، تبھی ہم ایک خوشگوار زندگی جی پائیں گے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے، مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو یا قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ وقت سے وہ ہارتے ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعال سے پہچانا جاتا ہے۔ دل کو نہ توڑیں، یہ اللہ کا مقام ہے۔ کسی کی مدد کرنے سے پہلے 3 باتیں یاد رکھیں۔ آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت میں سے دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ اس شخص کو جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ مدد کرنے سے سرمایہ کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے وعدے کے مطابق کئی گناہ بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا پیمانہ ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری لمحہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ
تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔